السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، جس بات کا خدشہ تھا بالآخر وہ ہو گئی اور امریکہ براہ راست اسرائیل ایران جنگ میں کود پڑا ہے۔ گزشتہ روز گویا کہ ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پہ امریکی طیاروں نے حملہ کیا اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے اب ان کی جانب سے کہ ایران کے میزائل پروگرام کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا، اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایران نے کوئی جوابی کارروائی کی تو اس سے سخت پھر جواب دیا جائے گا امریکہ کی جانب سے۔ اس دوران ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ نے یہ حملہ کر کے ریڈ لائن کراس کی ہے اور وہ اپنے آپشنز کو دیکھیں گے۔ اور ہم نے دیکھا ناظرین کہ اس دوران اقوام متحدہ سے لے کے دنیا کے بیشتر ممالک نے یا تو اس حملے کی مذمت کی ہے یا پھر اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران گویا کہ ایران کے کہنے پہ ایران کی درخواست پہ ممکنہ طور پہ سلامتی کونسل کا ایک اور ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سوال جو سامنے آ رہے ہیں کہ کیا اس جنگ کا تھیٹر اب بڑا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ براہ راست اس پہ شامل ہو گیا، تو کہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے دیگر اہم ممالک بھی اب اس جنگ کا حصہ بن جائیں، اور جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے، کہیں ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے۔ دوسرا یہ کہ سفارتکاری مذاکرات گویا کہ کیا یہ اپنی کوئی سپیس واپس لے پائے گا اور ڈائلاگ ٹیبل پہ معاملات طے ہوں گے، یا پھر طاقت کی زبان ہی جو ہے اس میں گفتگو کی جائے گی اور اسی کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور لاسٹلی ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مڈل ایسٹ اور ایشیا کے لیے جنگ کتنی خطرناک ہے، بالخصوص پاکستان، کیونکہ پاکستان اس سے پہلے اس ریجن کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی بھارت کو گویا کہ بھگت چکا ہے، اور اگر ایران کے اندر رجیم چینج آتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے کتنا پریشان کن ہے۔ اور اس رجیم چینج کو روکنے کے لیے اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کا کردار صرف کیا مذمت تک اور تشویش تک رہنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کوئی ہمیں ایک اگریسو قسم کی سفارتکاری کرنی چاہیے، اور جو ریجن کی طاقتیں ہیں ان کو انگیج کر کے ایک دباؤ کی کیفیت بنانی چاہیے۔ تو ان سوالوں کے جوابات ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں مجھے جوائن کیا ہے سابق وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں خرم دستگیر صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر پہلا تو میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ گویا کہ پہلے مرحلے پہ تو امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ اس جنگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جب یہ جنگ شروع ہوئی تو چوتھے روز ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی سرنڈر کر دے ایران، ورنہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی لیمینیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہمارے فیلڈ مارشل سے سر ملاقات واشنگٹن میں ہوتی ہے، خبریں یہ سننے کو ملتی ہیں کہ جی شاید اس حوالے سے جو بھی آپشنز ہیں ان کو 2 ہفتے کے لیے التوا میں ڈال دیا گیا ہے، بٹ آل آف اے سڈن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں شریک ہو گیا۔ سر یہ امریکی گویا کہ اسٹیٹمنٹ کے اندر، پالیسیز کے اندر اتنا فریکوینٹ ویریشن گویا کہ اس سے پہلے شاید ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، تو بنیادی طور پہ اس کی آپ کو پیچھے کیا وجوہات نظر آ رہی ہیں؟ کچھ پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے سر۔ بہت شکریہ شراز صاحب۔ سب سے پہلے تو پاکستانیوں کو ہر روز صبح اٹھ کے شہید ذوالفقار بھٹو اور ڈاکٹر عبدالقدیر اور محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت ڈیولپ کر کے بنا کے پاکستان کو محفوظ کر دیا ہے کہ اس قسم کا حملہ جو امریکہ نے ایران پر کیا ہے اس نے ایک بہت بڑی ریڈ لائن کراس کی ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ایک سمجھے ان لکھا جس معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کی اگر جنگ بھی ہوگی تو جوہری تنصیبات کو حملہ نہیں کیا جائے، یہ کل جو ہے وہ بریک ہو گیا ہے، اور اس سے پوری دنیا میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی ایک نئی دوڑ شروع ہوگی، جو کہ یہ وہی کام ہے امریکہ نے اپنے عمل سے کیا ہے جس کی وہ مخالفت کرتے رہیں گے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پرولیفریشن ہو اور دنیا میں مزید جوہری طاقتیں بنے۔ لیکن یہ جو ریڈ لائن کراس ہوئی اس سے پہلے تاریخ میں صرف ایک دفعہ کراس ہوئی ہے، جب 1980 کے شروع میں دہائی میں اسرائیل نے ہی عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کیا۔ تو لہذا یہ جو سینس ہے
کہ اسرائیل کو ایک لائسنس ہے اور امریکہ نے اب اس لائسنس کو بڑھا دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں. پاکستان کے لیے تو بہت ہی تشویشناک عمل ہوا کیونکہ ہندوستان کو بھی ایک پریسیڈنٹ مل گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کسی آنے والے قضیے میں یا تناؤ میں ایسا حملہ کر سکتا ہے. تو پاکستان میں تو ایک سفارتی چیلنج بھی کریٹ ہوا ہے دنیا میں. دوسرا یہ بھی اب ثابت ہو گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جسے کہا جاتا ہے رولز بیسڈ آرڈر، کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں نے مل کر کم از کم کچھ اصولوں کی بنیاد پہ، ان سے اختلاف بھی ہوا ہے دنیا میں، لیکن اصولوں کی بنیاد پہ ایک بین الاقوامی انتظام کیا تھا جس میں ہیومن رائٹس بھی شامل تھے، جس میں یہ نان پرولیفریشن بھی شامل تھی، جس میں کچھ نہ کچھ اصول کی بنیاد پر گفتگو ہوتی تھی اقوام متحدہ میں. لیکن اب یہ جو رولز بیسڈ آرڈر ہے یہ مکمل طور پر تباہ امریکہ نے خود کر دیا ہے. اقوام متحدہ بالکل مفلوج ہے. ہم وہاں گئے ہوئے تھے کچھ دن پہلے ہی، اور وہاں سے جو براہ راست ایون سیکرٹری جنرل نے بھی یہ واضح طور پر کہا کہ امریکہ کی وجہ سے اس وقت اقوام متحدہ بالکل مفلوج ہے، کہ وہ غزہ کے لیے جو انسانی ہمدردی کے تحت بھی جو مدد ہے اس کے ریزولوشنز بھی جو ہے وہ ویٹو کر رہے ہیں. تو اب ایک پاکستان کے لیے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنے زمین کا اور اپنے شہریوں کا اس کا دفاع کرے، اپنے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا دفاع کرے، کیونکہ دنیا جو ہے اب آہستہ آہستہ اگر اس سارے قضیے کو امریکہ خود سمیٹتا نہیں ہے، پھر امریکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس کی جو تنصیبات ہیں، ملٹری تنصیبات خاص طور پہ، وہ ایکسپوز ہے. صرف ضروری تو نہیں کہ ایران جو ہے وہ صرف مشرق وسطیٰ میں ہی حملہ کرے گا، وہ کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے. اور پھر ہم نے جس طرح 9/11 کے بعد دیکھا کہ اس کی وجہ سے ایک بہت ہی دو تباہ کن جنگیں جس میں امریکہ کو شکست ہوئی عراق میں اور افغانستان میں، اگر اس طرح کی جنگ دوبارہ ہوتی ہے تو دنیا میں ایک ہیجان پیدا کرنے والا عمل جو ہے وہ امریکہ نے کل کیا. صحیح. لیکن اب تو تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم اس کرنٹ سینیریو کو ڈسکس کریں، تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں. سر آپ نے امریکہ کا کوئی ذکر کیا کہ اس وقت دنیا کا آرڈر جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس کو خراب کرنے میں امریکہ کا کلیدی رول ہے، اور ایسے ادارے جیسے UN ہے اب وہ ایک طرح سے ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں. تو سر ہم نے جو کہیں 70s 80s کے اندر امریکہ کی جنگ لڑی، اور ہم نے اس وقت دنیا بائی پولر تھی اور ہم نے اس کو یونی پولر پہ بدلا، اور امریکہ نے ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور. تو آج ہمیں بھی تھوڑا سا کورس کریکشن کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس وقت یہ ساتھ نہ دیتے تو شاید اگر دنیا بائی پولر رہتی تو کم از کم یہ عالمی ادارے اس طرح ڈس فنکشنل بھی نہ ہوتے، اور امریکہ کو اتنی زیادہ اسپیس بھی نہ ملتی کہ وہ جب چاہے جس وقت بھی چاہے دنیا کو ڈسٹرب کرتا پھرے. جی پریکٹیکلی تو کورس کریکشن ہو گئی ہے. ابھی جب یہ وزیر اعظم کا سفارتی مشن جس کا حصہ ہونے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا، ہم واشنگٹن میں تھے. تو واشنگٹن میں تھے تو یہ ایک نیا پاکستان تھا جو واشنگٹن سے کسی ملٹری یا سویلین مدد کا طلبگار نہیں تھا. ہم نے ان سے کوئی ڈالر نہیں مانگے کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں یا ہم آپ سے، جو کہ حیران کن تھا وہاں کے کانگریس مین اور سینیٹرز کے لیے بھی. اور ہم نے صرف کہا کہ ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہم آپ کی سفارتی مدد ضرور چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو دو معاملات سے روکا جائے. ایک تو جو انڈس واٹر ٹریٹی سے وہ باہر گیا ہے اس کو اس پہ واپس لایا جائے، اور دوسرا یہ ہے ہندوستان نے جو بہت ہی ایک غیر ذمہ دار عمل کیا براموس میزائل استعمال کر کے 10 مئی کو، جو کہ نیوکلیئر کیپیبل میزل ہے، پاکستان نے اس کے مقابلے میں بہت دانش کا ثبوت دیا. تو یہ ہندوستان کے اوپر آپ یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ جنگ کی طرف نہ لے کر جائے. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر امریکہ خدا جانے کون سے مفادات ہیں، میں یہ ایک سوال رہے گا کہ امریکہ نے کل جو حملہ کیا اس سے امریکہ کے کون سے مفادات جو ہیں وہ وابستہ تھے سوائے اسرائیل کو بچانے کے. تو لہذا پاکستان نے تو آلریڈی ایک کورس کریکشن ہے. امریکہ سے ہمارے کچھ جو ہم کہہ سکتے ہیں فائنینشیل ایشوز IMF کے حوالے سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن اوور آل تو اب ہم امریکہ کی مدد پر الحمدللہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ جی امریکہ کی طرف سے کوئی ملٹری ایڈ آئے گی تو پاکستان کی ملٹری آگے بڑھے گی، یا امریکہ کی طرف سے سویلین مدد آئے گی. وہ IMF کی حد تک ضرور ہمارا ایشو ہے. فاٹف میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک 18 سے 22 تک ایک بڑی مشکل ٹرائل اس کا ہم نے سامنا کیا، لیکن پاکستان اس سے جو ہے وہ پورا جو بھی ایشوز تھے
اس سے باعزت طور پر اب باہر نکل چکا ہے. تو لہذا بار بار فاٹف کا جو ہے گھنٹہ وہ بھی بجایا نہیں جا سکتا. تو پاکستان آج اگر ایک بڑے مشکل صورتحال سے گزرنے کے بعد ایک مضبوط پوزیشن میں ہے، اور امریکہ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو اس نے یہ عمل کیا ہے اس سے دنیا میں، اگر آج وہ جو سمجھتا ہے کہ یونی پولر ورلڈ ہے، لیکن اس نے دنیا کو بائی پولر یا ٹرائی پولر ورلڈ کی طرف ایک اور دھکا دے دیا ہے کہ آج نہیں تو چند سالوں بعد وہ دنیا دوبارہ سامنے آ جائے. انٹرسٹنگ. لیکن سر انفیکٹ اس حملے سے کچھ روز پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات بھی واشنگٹن میں ہوتی ہے. اس کے بعد جو پریس ٹاک دیتے ہیں ٹرمپ صاحب، اس پہ تو کہتے ہیں کہ جی اس معاملے کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا گیا اور پاکستان ایران کو بہتر جانتا ہے، اور ایک امپریشن آیا کہ شاید ہماری بات کو سنا گیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک حملہ ہوا امریکہ کی جانب سے ایران پہ. تو کہیں ہمارے کردار کو بھی ڈسکس ڈیبیٹ تو نہیں کیا جائے گا، اس پہ سوال تو نہیں اٹھیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہم اس معاملے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، سفارتکاری کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، بٹ بہرحال ملاقات کی پوری ڈیٹیلز تو سامنے نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہیں کہ کل کو ہمارے کردار کے اوپر بھی کچھ سوال اٹھیں کہ اب ملے تھی لیڈرشپ ہماری اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا؟ جی، جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ سے، اس سے جو بھی تشویش کہیں سے پیدا ہوئی تھی، اس کا واضح جواب خود فیلڈ مارشل نے پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے وہاں تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے دی. اور اس سے زیادہ جو اہم بات تھی کہ وہ وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے استنبول میں کل ایک دفعہ پھر کھل کر جو ایران کی خود مختاری کے اوپر حملہ کیا اس کی مذمت کی. تو پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ اسی بات میں ہے کہ ہم اس اصول پر قائم رہیں، ورنہ جس طرح میں نے کہا ہندوستان کو ایک شے ملی ہے کہ وہ پاکستان کے خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو نیوکلیئر تنصیبات کے اوپر حملہ آور، کیونکہ امریکہ نے یہ کام کر دیا ہے اور بغیر کسی پرووکیشن کے کیا ہے. تو لہٰذا پاکستان کو اپنے اس اصول پر کاربند رہنا ہے اور اپنی زمین کا دفاع کرنا ہے. اور آنے والے دنوں میں دیکھیے یہاں جس طرح میں نے کہا ایک ریس شروع ہو جائے گی نیوکلیئر ویپن حاصل کرنے کے لیے. تو پاکستان کی جو ریلیونس اور اہمیت ہے بہت سارے ممالک کے لیے جن کو مغرب نے بند کیا ہوا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے، وہ پاکستان پر رجوع کریں گے. اور پھر پاکستان کی جو سینٹرلٹی ہے مڈل ایسٹ میں بھی، اس میں بھی اضافہ ہوگا آنے والے سالوں میں. تو ہمارے لیے جس طرح میں نے کہا ایک جب ورلڈ آرڈر بریک ہوا ہے اس میں مشکلات تو ہیں، تشویش تو ہے، لیکن پاکستان کے لیے کچھ نئے دروازے اور ممکنات بھی کھلے ہیں. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک خرم صاحب، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.